بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے ورد کی جو اپنے آپ میں ایک بہت بڑا خزانہ ہے، ہمارے لیے ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ اگر ہم اپنے شب و روز میں ہر دن اور رات میں اس بات کی عادت ڈال لیں کہ ہم اس ورد کو اپنائیں یا اس ورد کو پڑھیں تو یقیناً ہماری ساری کی ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی، تمام کی تمام مشکلات آسان ہو جائیں گے۔ صرف زندگی کی نہیں بلکہ قیامت کے دن تک کی پریشانیوں کا حل اس ورد میں چھپا ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی بڑی مشکل ہے، ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی کسی نہ کسی وجہ سے پریشان ہے۔ جس کے پاس کچھ ہے وہ بھی پریشان، جس کے پاس نہیں وہ بھی پریشان۔ ہم میں سے کوئی اس لیے پریشان ہے کیونکہ اس کا کوئی بیمار ہے، کوئی اس لیے پریشان ہے کیونکہ اس کا کوئی دور ہے، کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اسے کسی چیز کی کمی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں پہ ایک بہت بڑا غم اور ہم یا ایک رنج کا ایک بوجھ ہے۔ تو یہ اس بوجھ کے ساتھ جینا صحیح بھی نہیں ہے اور آسان بھی نہیں ہے۔ تو کون ایسی چیز ہے جو ہمیں اس رنج سے، اس مصیبت سے ہمیں نکالے؟ جی ہاں، کون سی چیز ہے، کون سا ایسا علاج ہے جو ہمیں اس مصیبت سے نکالے؟ تو اس کے لیے جواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہمارا جڑ جائے تو یہ ساری کی ساری پریشانیاں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی، بالکل آسان ہو جائیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق، تب اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق بنانے کا طریقہ یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کیسے مضبوط کیا جائے؟ تو اس کے لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق بنانے کا، کنیکشن بنانے کا سب سے جو مؤثر علاج جسے کہہ لیں وہ یہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھا کریں۔ حضور پہ درود جب پڑھیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود جب پڑھیں گے تو آپ کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ علماء کرام نے ہم نے علماء کرام یا کہ مشائخ کی جو بہت ساری وصیتیں سنی ہیں، نصیحتیں سنی ہیں اس دنیا میں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، تو علماء کرام کا ذکر و اذکار کے متعلق اگر کسی ذکر کے بارے میں یا کسی ورد کے بارے میں اکثر کی سب سے زیادہ وصیت اگر ہے تو وہ ہے دو چیزوں کے بارے میں۔ ایک تو ورد لا الہ الا اللہ اور دوسرا درود پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک۔ اور علماء نے اس درود پاک کے پڑھنے یا کہ اس ورد کو پڑھنے کے 42 فائدے کم از کم گنائے ہیں۔ اس میں سے سب سے عظیم فائدہ اور اول وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ درود پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ درود پڑھتا ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ سلام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ وعلیک السلام کہتا ہے۔ تو ایک تو فائدہ یہ ہے۔ دوسرا فائدہ اور وہ بھی عظیم فائدہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا جو رابطہ ہے، جو کنیکشن ہے وہ قائم رہے گا، کیونکہ جب بھی آپ درود پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی کہ ان کو روح بخشی جاتی ہے اس وقت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا جاتا ہے کہ فلاں کے بیٹے نے یا رسول اللہ آپ پہ وہ درود بھیجا ہے، یا کہ فلاں کے بیٹے نے یا فلاں شخص نے یا فلاں کی بیٹی نے یا نبی اللہ آپ کو سلام کہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جواب دیتے ہیں۔ تو جس تعلق کی بات کر رہا تھا، اس تعلق کی تائید ہے وہ اس بات سے ہو گئی کہ جب آپ درود پڑھیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ درود کا جواب دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کے درود کا جواب دے گا۔ اور یہ حضرت جابر ابن عبداللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے آ رہے تھے ہماری طرف اور بہت خوش چہرہ انور، تو ویسے بھی سراج منیر تھے نا، لیکن یہ کہ اس وقت کچھ زیادہ خوشی دکھ رہی تھی۔ تو جب تشریف لائے تو حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سرکار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے چہرہ انور پہ ہمیں کوئی بشارت دکھ رہی ہے، ہمیں کوئی خوشخبری دکھ رہی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں ابھی جبرائیل تشریف لائے تھے اور جبرائیل نے آ کے کہا کہ آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے یا رسول اللہ۔
آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا آپ کو اس بات سے اطمینان نہیں ہوگا کہ آپ کے امتی میں سے کوئی آدمی بھی جب بھی درود پڑھے گا تو میں اس کے درود کا جواب درود سے دوں گا، اور اگر کوئی آپ پہ سلام بھیجے گا تو اس کا سلام کا جواب میں سلام سے دوں گا۔ اس بات کی خوشی اندازہ لگائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ جو ہے نا وہ سجدہ شکر میں جا گرے اور سجدہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اور ایک اور روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میری امتی میں سے جو مجھ پہ ایک بار بھی درود پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک درود کے بدلے اس پہ 10 درودیں بھیجتا ہے۔ تو اب یہ سمجھ لیں کہ اب درود کا معنی کیا ہے۔ درود کے معنی علماء کو دیکھیں گے تو تقریباً علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے اس معنی پہ کہ درود شریف جو ہے اس کا معنی ہے وہ ایک دعا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بلندی کی، مطلب یہ دعا ہے حضور اکرم کے شان کی بلندی کی، کہ ہم جب دعا پڑھتے ہیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد، یہ جو درود پڑھتے ہیں ہم، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند فرما، ٹھیک ہے۔ تو اب اس معنی سے بہت ساری باتیں اٹھتی ہے۔ اب لوگوں کا سوال اٹھتا ہے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعا کے محتاج ہیں کہ ان کی شان کی بلندی، وہ تو خود اعلیٰ و برتر ہیں اور جو ہے نا وہ ان کی شان کا کیا کہنا، تو کیا وہ ہماری دعا کے محتاج ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے محتاج نہیں ہیں کہ ہم ان کی شان کی بلندی کی دعا کریں، ہم اس بات کے محتاج ہیں کیونکہ اس کے پیچھے جو خزانہ ہے ہم اس کے محتاج ہیں۔ اور اس سے بہتر خزانہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ فی الفور کہیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا آپ پہ بھی درود بھیجیں۔ اچھا چلیں اب آپ کو ایک بات بتا دیتے ہیں، اب ہم درود پڑھیں حضور کی شان میں، ان کی شان کی بلندی کے لیے، یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے درود کا کیا مطلب؟ تو علماء کرام کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے درود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کے درمیان آپ کی تعریف کرتا ہے اور آپ پہ اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، آپ پہ اپنی توفیق بھیجتا ہے، جس سے آپ کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں اور آپ کو خوش نصیبی حاصل ہوتی ہے اور آپ کو دنیا کی تمام جو غم اور پریشانیاں ہیں ان سب سے نجات ملتا ہے۔ سوچے کہ آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پہ سلام، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے بھی آپ کو جواب دیتے ہیں کہ وعلیک السلام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ملائے اعلیٰ پہ آپ کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے وعلیک السلام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کو کہہ دے کہ وعلیک السلام تو پھر دنیا میں آپ کو کیا پریشانی ہے؟ سوچیں کہ کیا پریشانی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کا فائدہ آخرت میں کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما منکم من احد الا وسیحاضرہ اللہ محاضرۃ لیس بینہ وبینہ ترجمان، کہ قیامت کے دن بے شک ہم میں سے ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سامنے ہوگا اور ہم سے گفتگو فرمائے گا اس زبان میں جو ہم سمجھتے ہیں، وہاں پہ کسی ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کتنا مشکل ماحول ہوگا، سوچیں ایسے ماحول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سپورٹ میں کھڑے ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پہ جب ہوں گے، جو شفاعت کا مقام ہے کہ وہاں سے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، سب کی شفاعت فرمائیں گے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے سوال کر رہا ہوگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے آپ کے سپورٹ میں کھڑے ہو جائیں اور کہے کہ یا اللہ اس بندے کو جانتا ہوں، اس بندے کو جانتا ہوں، مطلب کہ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو فرشتے جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہنچاتے ہیں کہ حضور یا رسول اللہ آپ پہ فلاں ابن فلاں، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹی، فلاں کے جو بھی ہو رشتہ آپ کا، وہ بتاتے تھے۔ تو قیامت کے دن وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کی حاضری ہوگی تو اس وقت جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پہچان رہے ہوں گے، آپ کے نام سے آپ کی شفاعت کریں گے کہ یا اللہ تو بڑا مہربان ہے، مولا یہ بندہ جو نا، یہ بندہ مجھ سے بڑا محبت کرتا تھا،
ہم ساتھ نہیں رہ سکے، ہماری ملاقات نہیں ہو سکی، مگر یہ مجھ پہ درود پڑھا کرتا تھا، میرے لیے دعائیں کیا کرتا تھا، مجھ پہ سلام بھیجا کرتا تھا، تو مولا اس کی شفاعت فرما۔ یہ آخرت کا فائدہ ہے درود پاک پڑھنے کا۔ اور اس بات کی دلیل بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوة الا باللہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ حضور اکرم فرماتے ہیں کہ احق الناس بی یوم القیامت اکثرہم صلاۃ علی، مطلب سب سے زیادہ قیامت کے دن جو میرے ساتھ کا، میری شفاعت کا، یا میرے پاس ہونے کا، یا مجھے دیکھنے کا، میرے ساتھ رہنے کا کوئی اقدار ہے تو وہ ہے جو سب سے زیادہ مجھ پہ درود بھیجا کرتا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ کتنی زیادہ یا کہ کتنی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا افضل ہے، یا کہ ہم میں سے کوئی پوچھے گا کہ کتنی بار پڑھا جائے تو سب سے اچھا ہوگا، تو دیکھیں اس کی یہ کوئی محدد رقم نہیں ہے، اس کا نہ تو وقت خاص ہے نہ اس کے عدد خاص ہیں، لیکن پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، کہ جس نے مجھ پہ صبح کے وقت 10 بار اور شام کے وقت 10 بار درود پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہو گئی، یا کہ شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ تو کوئی محدد وقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی 10 بار اگر صبح شام پڑھا جائے تو بہت ہی افضل ہے۔ لیکن حضرت ابی ابن کعب ایک صحابی جلیل ہے، ان کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، میرے شب و روز میں ایک وقت ہے، متعین ایک وقت ہے، فکس ٹائم کی، جس میں میں دعا کیا کرتا ہوں، تو اس میں سے کتنا حصہ میں اس دعا کے وقت کا کتنا حصہ میں آپ پہ درود پڑھ کے گزار دوں؟ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ 1/4 ٹھیک ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان شئت وان زدت فہو خیر، کہ اگر آپ چاہو تو اتنا ٹھیک ہے 1/4، مگر اس سے زیادہ کر دیا تو تمہارے لیے خیر ہے۔ ابی ابن کعب کہتے ہیں تو یا رسول اللہ میں 1/3 پڑھ دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ان شئت وان زدت فہو خیر۔ پھر حضرت ابی فرماتے ہیں کہ ایسا ہے کہ میں آدھا حصہ آپ پہ درود پڑھ کے گزار دوں؟ حضور فرماتے ہیں ان شئت وان زدت فہو خیر۔ پھر کہتے ہیں کہ 2/3 پڑھ کے گزار دوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان شئت وان زدت فہو خیر لک۔ پھر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایسا ہے نا، میں اپنے دعاؤں کا جو پورا وقت ہے نا وہ میں آپ پہ درود پڑھ کے گزار دیتا ہوں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذن یکفی ہمک ویغفر ذنبک۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بار آپ درود پڑھیں اتنا ہی زیادہ اچھا ہے آپ کے لیے۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ یکفی ہمک ویغفر ذنبک، کا مطلب ہے کہ جو ٹینشن ہے نا زندگی کی، مال کی کمی، آل و اولاد کی کمی، صحت کی کمی، باقی دنیا جہان کی جو بھی فلاں ڈھکان چیزیں ہوتی ہیں، ان سب کی کمی سے آپ کو نجات مل جائے گی، اور تمام گناہ جو ہیں آپ کے معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ حضور ایسے نہیں فرماتے، ایسے کچھ بھی نہیں بولتے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی اپنے مزاج سے ایسے ہی جو پائے وہی بول دیتے ہیں، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچائی جاتی ہو، اور وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جتنی زیادہ ہم ود کر سکے وہ اتنا ہی زیادہ اچھا ہے ہمارے لیے۔ ہمارے مشائخ نے، ہمارے علماء نے دعا کا ایک طریقہ بتایا، کہتے ہیں کہ دعا کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی ثناخوانی بہت پسند ہے کہ اس کی تعریف کری جائے، اور یقیناً پسند ہونی چاہیے، کیونکہ وہی ہے تعریف کے لائق، اس کے علاوہ کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بہت پسند ہے۔ تو دعا کا طریقہ یہ ہے کہ دعا کی شروعات میں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جائے، یا رحمان و یا رحیم، یا حنان و یا منان، یا ذی الجلال والاکرام، یا حی الذی لا یموت، یا حی یا قیوم، اس طرح کی ان کی جو ثنا ہے، اسماء اللہ الحسنی ہے، وہ سب جتنا یاد ہو وہ کریں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ دعا پڑھیں، پھر اس کے بعد اپنی جو حاجت ہے وہ بیان کریں، پھر ثنا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں، اس کے بعد درود پڑھیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ لاجیکل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
شروع کے جو اپنے ثنا قبول کر لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود جو ہے وہ قبول کر لے، اور بیچ کی جو بندے کی حاجت ہے، جو تعریف کرنے والا ہے اس کی حاجت کو چھوڑ دے اور پھر قبول کر لے، تو مطلب یہ کہ اوپر کا قبول کر لے، نیچے کا قبول کر لے اور بیچ کا چھوڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ یقیناً جو ہے وہ اس کو قبول فرمائے گا۔ اور سب سے افضل دن جو ہے وہ دعا پڑھنے کا وہ ہے جمعہ کا دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعہ کا دن جو ہے تمام دنوں میں افضل ہے۔ اس دن جتنا زیادہ ہو سکے ہم پہ درود پڑھا کریں آپ لوگ، اپنے امتیوں کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ سب جتنا ہو سکے، جتنا زیادہ ہو سکے جمعہ کے دن ہم پہ درود پڑھا کریں، وہ سارے کے سارے درود ہم تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن میں ایک مبارک بات یہ بھی ہے کہ اس میں ایک مبارک ساعت ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو جمعہ کے دن جتنا زیادہ ہو سکے ہم آپ جو بھی ہو، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، زیادہ سے زیادہ جو ہے نا عبادت میں گزاریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ کے گزاریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے تمام مسائل حل ہو جائیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی اور موت کے فتنے سے نجات پا جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ دعا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے آل و اولاد میں برکتیں ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ دعا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں وسعت و برکت ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے اس محفل کو قبول فرمائے، اور امید ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، زیادہ سے زیادہ فائدہ۔ اور ہاں، علماء نے ایک اور بھی بات کہی ہے، وہ میں جاتے جاتے بتا دوں کہ علماء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ بندے کے منہ سے ایک چیز ہے جو نکل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس کو رد نہیں کرتا، اور وہ ہے صلاۃ علی النبی، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود، کہ اگر آپ کی زبان سے نکل جائے تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی ہے سیدنا نبی کو کہ جو ہے نا میں جو بھی آپ کا امتی آپ پہ درود پڑھے گا تو میں اس کا جواب دوں گا، اور ایک کے بدلے 10 بار جواب دوں گا۔ تو زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مزید اور زیادتی عطا فرمائے، ہمیں برکت عطا فرمائے۔ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔